اس ہستی سے شروع کرتا ہوں جو صحابہ میں افضلیت کے مقام پر کھڑے ہیں، اور پہلا نمبر اہل سنت و جماعت کے نزدیک کسی کی مجھے خبر نہیں، کوئی جو کہتا ہے وہ کہے، کیونکہ ہم مقلد ہیں حضرت امام ابو حنیفہ۔ ٹھیک ہے، ہمارے امام فقہ کے کون ہیں؟ امام ابو حنیفہ۔ اور کوئی یہ کہے اللہ اکبر کہ ہم نہیں مانتے تو پھر نہ مانے، مگر سن لے جو غیر مقلد ہیں ان کے نزدیک نماز چھوڑنا کفر ہے اور وہ کافر ہے۔ غیر مقلد کے لیے نماز کا ترک ہو جانا وہ کافر، مگر امام کو سلام جس نے کہا چھوٹ جائے قضا پڑھ لینا، مگر وہ کافر نہیں، اس کے لیے فاسق تو کہا گیا ہے، کافر نہیں کہا گیا۔ پہلا تو سلام کیجئے۔ ہاں یہاں جتنے بیٹھے ہوں گے 5 وقت کے نمازی، ہوں گے سجدہ گزار، مگر گرامی قدر سلام کرو امام کس کو؟ ابو حنیفہ کو، جس نے یہ مسئلہ کہہ کے سارا کچھ اپنے پہ لے لیا اور ہمارے لیے سہولت پیش کر دی۔ جو سلام کرنا چاہتا ہے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کیا بات۔ اب سنیے، ہمارے نزدیک توجہ ہے، ہمارے نزدیک صحابہ میں افضل، پہلے میں فضیلت کی بات کرتا رہا، میں نے کہا موقع ملا تو افضلیت کی بات بھی ہوگی، مگر نہ جانے ظاہر ہے ایک علم کا بھی بندے کو بخار چڑھا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں میں نے یہ جو بھر گیا ہے اس کو کہیں نہ کہیں نکالوں تو صحیح، تو ہوتا ہے نا، بیماری ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ سبحان اللہ بولو اور اونچی بولو۔ تو یہ پہلی بیماری شروع شیطان سے ہوئی، جسے علم کا بڑا بخار تھا، یہ فرشتہ نہیں تھا، اسے فرشتوں میں شامل کیا گیا تھا، یہ جنات میں سے تھا، اس نے زمین کے چپے چپے پہ سجدہ کیا تھا، اس کو فرشتوں کا یہاں سے اٹھا کے لے گئے اوپر، اسے فرشتوں کا امام بنا دیا گیا۔ اب اللہ رب العزت نے کہا سجدہ کرو، کس کو؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اس نے کہا نہیں، میں تو بڑا ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، آدم مٹی سے بنا ہے، مٹی نیچے ہوتی، آگ بلند ہوتی، مگر اسے یہ خبر نہیں تھی آگ جل رہی ہو تو اوپر مٹی پھینکے تو آگ بجھ جایا کرتی ہے۔ اسے یہ خبر نہیں تھی کہ یہ مٹی کیا چیز ہے، گرامی قدر اسے علم نہیں تھا کہ مٹی کا مقام کیا ہے۔ اب رب نے یہی تو مقام دکھانا تھا، یہی تو مقام دکھانا تھا۔ پہلا گناہ جس کی وجہ تھی حسد، جس کی وجہ تھی بغض، جس کی وجہ تھی کہ میں بڑا ہوں، یہ جو میں ہے نا یہ لے جاتی ہے، آج بھی بڑی چیز ہوتی۔ گرامی قدر کہا جھکو، میں نہیں جھکو، اللہ نے کہا میرا حکم، چل نکل پھر، چل نکل پھر، ذلیل ہو رہا ہے۔ کیا عاجزی نہیں تھی، اکڑ تھی، عاجزی نہیں تھی، اکڑ تھی۔ میں پھر واپس آ گرامی قدر، اب میں بات کہاں چھوڑی، میں پھر ذہن پہ زور دیتا ہوں، میں پھر بول رہا کہ میں افضلیت پر اب وہ جملہ دینا چاہتا ہوں جس پر ہمارا امام وہ بھی ایک پیج پہ ہے، ہمارے اکابرین وہ ایک پیج پہ ہے، اور اس پر امت کا اجماع ہے۔ کون سی ہستی؟ چپ نہ رہنا، ہاتھ اٹھا کے بولنا ضرور۔ اس ہستی کو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔
اللہ اکبر جی. اور پھر شیخین کے حوالے دوسری ہستی حضرت عمر فاروق. یہ ہے امت کا اجماع. آگے چلتے ہیں حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی. ان دونوں پہ ہے جمہور. ان پہ کیا ہے؟ جمہور کا فیصلہ. اب میں اجماع اور جمہور تم پہ چھوڑ رہا ہوں، مگر یہ بتا دوں کہ حضرت ابو حنیفہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو پہلے لے کے آؤ. اب یہ نمبروں کی تقسیم ہر ایک کا قاعدہ قانون بحث اسی پہ ہو رہی. آج کہہ رہے نہیں علی کو پہلے لے کے آؤ، مگر جمہور کا فیصلہ تھا کہ نہیں. کہا اگر جمہور یہ کہہ رہا ہے تو پھر امام بھی آپ کے ساتھ ہے. عابد خیال کہاں فتاوی رضویہ سے لے کے پڑھ رہا ہوں. سبحان اللہ بول سکتے تو بول. سینے میں جتنا زور ہے لگا کے. یہ نام نہیں ہے، یہ پاس موجود ہے جی، اس میں لکھا ہوا ہے. چلو میں آگے بڑھ کے آگے چلنا چاہتا ہوں، مگر پھر گرامی قدر جب حضرت ابوبکر صدیق یہ ہے افضلیت. اب بولو ذرا، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو، جتنا سینے میں زور ہے لگا کے بولو، اور اونچی کہیے. جن کے بارے میں اقبال قلندر لاہوری اللہ اکبر خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فشاں لا الہ الا اللہ. کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند. پڑھ رہا یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما. ہاں یہ مال و دولت دنیا. میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ آؤ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا. مرضی ہے اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا. لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، کیا کیا لے کے آیا. مل کے یمینوں درموں دیناروں رختوں جن اسب کمر سوم و شتر قاطر و حمار. حضور نے پوچھا گھر کیا چھوڑا؟ آقا پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس. اب اگر ہاتھ کھڑے نہ ہوئے تو پھر میں فتویٰ لگاؤں گا آپ پہ. پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول وقت. اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ. آپ کہتے ہیں کہ شاید ذکر علی پہ ہی خیرات ملتی. نہیں، ایسی بات نہیں. یہ میں شان حضرت ابوبکر صدیق پڑھ رہا. پروانے کو چراغ، بلبل کو بولو نا یار، بلبل کو پھول بس. آپ کا بیٹا کہا بابا 3 بار بدر میں میری تلوار کے نیچے آئے، باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. کہا تو کاش ایک بار بھی آ جاتا. تو ایک بار بھی آ جاتا، میں نہ چھوڑتا تجھے. کیوں؟ پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. آؤ اب میں حضرت ابوبکر صدیق اور مولا علی، کیا پیار کیا رشتہ. جو آنکھ مسلسل اسے دیکھے وہ ابوبکر، جو آنکھ
مسلسل اسے دیکھے وہ ابو بکر، جو آنکھ مسلسل اسے دیکھے وہ ابو بکر، جس چہرے کا دیدار عبادت ہے، علی ہے، علی ہے، مرضی ہے، علی ہے۔ اب علی کے نام پر ہاتھ نیچے نہ رہے، اصل میں صحابہ نے ہی بتایا ہے کہ مقام اہل بیت کیا ہے۔ کون ہے جو ایک منٹ کے لیے دونوں ہاتھ صدیق اکبر کا صدقہ علی کے نام پہ اٹھائے گا؟ میں پھر کہہ رہا ہوں، جو آنکھ مسلسل اسے دیکھے وہ ابو بکر، جو آنکھ مسلسل اسے دیکھے وہ ابو بکر، جس چہرے کا دیدار عبادت ہے، علی ہے، علی ہے، علی ہے، علی ہے۔ اور اگلا جملہ جو ناسبی سینوں پہ غضب ہے وہ عمر ہے، وہ عمر ہے، وہ عمر ہے۔ اور جو ناسبی ذہنوں پہ قیامت ہے علی ہے، علی ہے، علی ہے۔ یہ بات ہے، نعرہ حیدری۔ میرے بھائی نے علی کے نام پر نعرہ لگایا، کمال لگایا۔ کون ہے جو نام علی پہ ہاتھ اٹھا کے بول سکتا ہے نعرہ حیدری؟ کم ہے آواز، نعرہ حیدری۔ ابھی بھی کم ہے، اور اونچی بولو، نعرہ حیدری، حیدری۔ اب حضرت ابو طالب، حضرت ابو چار موضوع مشکل تو نہیں سن لیا میں نے، پریشانی تو نہیں ہے، چہرے بجھیں گے تو نہیں۔ بڑے کا نام حضرت طالب، جس کی وجہ سے ہوئے حضرت عمران ابو طالب۔ طالب کے بعد دوسرے کا نام عقیل، تیسرے کا نام جعفر، چوتھے کا نام علی۔ حضور اور حضور کے چچا حضرت عباس پہنچ گئے حضرت ابو طالب کے پاس، کہا حالات کچھ ایسے ہیں، پرورش مشکل ہے، آپ ایک بیٹا مجھے دے دیں، ایک عباس کو دے دیں، خود رکھ لیں، تیرے اور میرے۔ حضور نے جس کا انتخاب کیا، میں نام لوں تو چپ نہ رہنا، اس ہستی کو مولا علی کہتے ہیں، وہ ہے علی۔ حضرت عباس نے لیا جعفر، حضرت ابو طالب نے لیا عقیل کو۔ پرور شروع جس نے بچپن سے لے کے آخری عمر تک بس حضور کو دیکھا، حضور کے ساتھ رہے، حضور کے ساتھ وقت گزارا، کائنات میں کوئی اور نہیں، وہ واحد علی ہے، وہ کوئی اور نہیں، وہ واحد علی ہے۔ جس کے بچپن کے سارے سال حضور کے قدموں میں گزرے وہ علی ہے۔ جو پہلے دن سے لے کے کعبے میں آیا تو آنکھ کھولی تو کسی ڈاکٹر کو نہیں دیکھا، والد کو نہیں دیکھا، ماں کو نہیں دیکھا۔ آؤ مجھے دکھاؤ تو صحیح ایسا شخص جس کی پہلی نظر پڑی ہے تو جس چہرے پہ وہ چہرہ مصطفیٰ کا، جس کی آنکھ وہ علی ہے، جس نے اٹھایا وہ حضور، جس کو اٹھایا وہ علی ہے، سینے سے لگایا ارے وہ علی ہے، ارے ماتھا چوما وہ علی ہے، پہلی غذا مصطفیٰ کی زبان وہ علی ہے، گھر اٹھا کے علی علی کہہ کے پکارا وہ علی ہے، ارے گھر پہنچے تو ماں نے حیدر کہا وہ علی ہے، باپ نے اسد کہا وہ علی ہے، آؤ باہر نکلا تو حارث کھلایا وہ علی ہے، جس نے ہاتھ اٹھایا تو ید اللہ وہ علی ہے، جس کی آنکھ کھلی تو عین اللہ وہ علی ہے، جس کی زبان کھلی لسان اللہ وہ علی ہے، جو زرغام وہ علی ہے، جو صفدر وہ علی ہے، جو پنجے سے وار کر رہا ہے صفدر وہ علی ہے، جو بدر کا فاتح وہ علی ہے، جو خندق میں کل ایمان وہ علی ہے، جو احد میں صاحب ذوالفقار وہ علی ہے، ارے خیبر کا فاتح وہ علی ہے، ایک دن میں جس نے خیبر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے وہ علی ہے، مرحب کو دو حصوں میں گرایا وہ علی ہے،
حضور نے جس کے لیے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر، اس کا دروازہ وہ علی ہے، میں حکمت کا شہر، اس کا دروازہ وہ علی ہے۔ اب مرضی ہے آپ کی، جسے حضور نفس رسول اللہ کے حکم سے کہیں وہ علی ہے، مباہلے میں ساتھ وہ علی ہے، حضور کی چادر میں ساتھ وہ علی ہے، ارے لحموں کا لحمی وہ علی ہے، جسموں کا جسمی وہ علی ہے، دموں کا دمی وہ علی ہے۔ حضور نے خود فرمایا آؤ گرامی قدر، میرا اور علی کا شجرہ ایک ہے۔ میں خود سے نہیں پڑھ رہا، میں پیر مہر علی شاہ صاحب کی کتاب آپ کو حوالے کے طور پہ دے دوں، مہر منیر، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا آؤ میرا اور علی کا نور ایک وہ علی ہے۔ اور آگے بڑھنا چاہتا ہوں، احادیث پر 200 احادیث پہ مبنی لکھی ہوئی کتاب امام نسائی کی، جس میں صحیح حدیثیں موجود ہیں، جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں ارے وہ علی ہے۔ ارے جس کو مصطفیٰ کا لباس آتا تھا اور پہنتا تھا وہ علی ہے، جو حضور کے بستر پہ سویا وہ علی ہے، جو حضور کے کندھوں پہ چڑھا وہ علی ہے، جس کا حضور نے ہاتھ اٹھا کے بولا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ ارے وہ علی ہے جو مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ وہ علی ہے، جو حضور کا ہم سفر وہ علی ہے، جو صدیق کا یار وہ علی ہے۔ مجھے کہنے دیا جائے گرامی قدر، جس کے دروازے مسجد نبوی میں کھلتے تھے بند کروا دیے، جس کا بس کھلا رہا پڑھو، ارے وہ کوئی اور نہیں، وہ علی ہے، وہ علی ہے جو غسل کر کے پاک ہو، وہ سبھی ہے جو بغیر غسل کے پاک، اٹھا ہاتھ وہ علی ہے۔ چلو آخری گل میں تسی دسو ذرا، اے جڑی ہون جنگ ہوئی ہے اندے چ بابا جی دی ایک ایک گل سچی نظر آئی ہے کہ نہیں نظر؟ ہاں علامہ صاحب دسو تسی حضرت ایویں گل، بڑے پریشان کب سے بیٹھے آپ بتائیے، ایسا ہی ہے ان سے پوچھ لیں ذرا، ہاتھ اٹھا کے دسو ایویں گل، ایویں گل۔ بج میں ہر بندے پہ ہماری نظر ہوتی جی، کیونکہ مجھے پتا ہے علماء مشائخ سننے والے احباب بیٹھے ہوئے، ان سے پوچھ لیں آپ، ان کی گواہی اور بڑے بڑے دوسری جماعت کے لوگوں نے آ کے کہا، انہوں نے کہا بابا جی جو کہہ گئے وہ حق، وہ سچ۔ اور جب خادم حسین سمجھ میں نہیں آتا تو پھر حسین سمجھ میں کیسے آئے؟ جب خادم حسین کا خادم وہ سمجھ میں نہیں آتا تو پھر حسین جو ہے وہ کیسے سمجھ آئے گا؟ گرامی قدر علی کا بیٹا ہے، حسین ہے، میں کس کس کی بات کروں، کس کو چھوڑوں؟ آؤ ابھی رات باقی ہے، نعت خوان باقی ہیں، مہمان موجود ہیں، بات چلتی رہے گی۔ آپ کے چہروں کی چمک نے بہت کچھ اجاگر کر دیا۔ میں نے بڑے احسن انداز میں اور اپنے عقائد اور نظریات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے مسلک کی ترجمانی کی ہے، اور جو جو بات کی ہے ہر بات کا میں ذمہ دار ہوں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تب بھی جو میں نے اس مسجد میں کہا تھا، اگلے دن میں نے حوالے دیا، اگلے دن میں نے حوالے دیا، میں نے کہا میں یہ سارے، اور مانے نہیں، یہ جی وہ ڈاکٹر طاہر القادری کی کتابوں میں ہے۔ اور سنو، جس گاڑی پہ ہم سفر کرتے ہیں وہ بھی غیر مسلم کی نہیں ہے، جس گھڑی کو پہنتے ہیں وہ غیر مسلم، وہ غیر مسلم، وہ غیر مسلم، گاڑی والا وہ غیر مسلم، توجہ ہے، موبائل وہ غیر مسلم۔ ادھر مان لیتے ہو، نہ ماننے پہ ہو تو مسلمان کی لکھی ہوئی کتابیں نہ مان، صرف حسد، بغض، تعصب۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کو نہ مانو، مگر جو انہوں نے لکھا ہے اس کو تو مانو، وہ ان کی اپنی بات نہیں ہے۔ کہیں امام فخر الدین رازی کی بات، کبھی امام جلال الدین سیوطی کی بات، کبھی اماموں کی بات ہے، کبھی اکابرین کی بات ہے، بات وہی رہ گئی رسم ازاں روح بلالی۔ سید زادے کو خراج تحسین
قبلہ نے تب بھی بڑی دعائیں دی. شاہ جی کیونکہ امامت بھی کرتے ہیں، خطابت بھی کرتے ہیں، نعت بھی پڑھتے ہیں، میں مائک آپ کے سپرد کر رہا ہوں، باقی ساری باتیں بعد میں کریں گے. ایک مل کے نعرہ، نعرہ تکبیر. آل نبی اولاد علی پیر سید محمد شاہد رسول شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ مدہ ذلہ العالی. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ. اللہ محمد چار یار